کی ضرورت نہیں ہے. ان کے سامنے جب گفتگو کرتا ہوں اور وہ مجھے بعد میں بتاتے ہیں کہ جی میں نے فلاں سود چھوڑ دیا, میں نے فلاں سودی کاروبار سے جو ہے وہ میں نے منع ہو گیا, تو واقعہ یہ ہے کہ میں اللہ سے جو ہے دل میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا کہ اگر کسی شخص کو یہ ہمت اور توفیق ہوئی ہے, ہو سکتا ہے میں اگر اس کی جگہ پر کھڑا ہوں تو میرے اندر وہ ہمت اور توفیق نہ ہو. لہٰذا جو بھی اس کام میں آگے بڑھتا ہے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ مبارکباد ہے, اسے اس کام میں مزید جو ہے اپنے آپ کو پختہ کرنا چاہیے. اور اس ضمن میں آخری بات عرض کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اس انقلاب کے بعد کے حالات جو بھی ہوں گے اس کا آج علمی سطح پر احاطہ کرنا بھی بہت ضروری ہے. اس لیے کہ اگر واقعتاً حالات وہ آ جائیں, اللہ کی طرف سے جو ہے وہ انقلاب ہمیں گویا عطا ہو جائے, اسلامی نظام اور شریعت کا نظام عطا ہو جائے, اور پھر اگر ہم بیٹھ کر سوچنا شروع کریں کہ وہ نظام کیا ہوگا, مالیاتی نظام کیا ہوگا, فلاں ٹرانزیکشنز کیسے ہوں گی, فلاں کیسے ہوں گی, تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے سوچتے سوچتے ہم اتنا تاخیر کر دیں کہ اس دوران اس کاؤنٹر ریولوشن کی جو فورسز ہیں وہ برسر پیکار ہو جائیں اور ہماری اس ساری جد و جہد کو جو ہے ناکامی کا سامنا کرنا پڑے. لہٰذا آج اس کا علمی احاطہ کرنا, اسے جو ہے آج ایک مربوط شکل میں پیش کرنا, یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے. اگر یہ کام قیام پاکستان سے پہلے ہوا ہوتا کہ آج کے دور میں اسلامی نظام معیشت کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ قیام پاکستان وہ اتنا بڑا ایک واقعہ ہوا تھا کہ اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑی تبدیلی کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھا جا سکتا تھا. لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہمارے پاس کوئی چیز تیار نہیں تھی, لہٰذا وہی نظام جو تھا ایک بینکنگ کا وہ رائج کرنا پڑا, اور جب ایک دفعہ چل پڑا تو پھر اس سے واپس ہی اور اس سے ہٹنا جو ہے بہت مشکل ہو جاتا. یہی معاملہ جو ہے مجھے ہمارے ایک دوست باسط بلال وہ بتایا کرتے تھے کہ ٹرینیداد کا کوئی علاقہ تھا, وہاں پر کوئی بہت بڑی جماعت, ایک بڑی جماعت تو نہیں, کوئی جماعت تھی جو اسلام کے لیے کام کر رہی تھی, اسلامی انقلاب کے لیے. بہت زیادہ ان کے کانسیپٹس کلیئر نہیں تھے, لہٰذا نتیجہ یہ ہوا کہ جب ان کی ایک موومنٹ ایک سٹیج پر پہنچی اور انہوں نے جو ہے وہ اوور کم کر لیا, کئی اہم مقامات پر قبضہ کر لیا, تو جب قبضہ کر لیا اور اب مل کر بیٹھے اور سوچا کہ اب کیا کرنا ہے, تو ان کے سامنے یہ بات واضح نہیں تھی کہ اب کیا کرنا ہے. اور اس کے بعد وہ اسی سوچ و بچار میں تھے, پریشانی میں تھے کہ اس کے بعد پھر جو ہے وہ آرمی وغیرہ نے جو ہے اپنی ساری اسٹرینتھ کو ریگین کیا اور انہیں جو ہے وہ ہٹا دیا. اب یہ ایسے واقعات جو ہیں, اللہ نہ کرے کہ کسی اس قسم کے کوئی واقعے کا ہمیں بھی جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے. لہٰذا ایک علمی احاطہ کرنا اور اس کو جو ہے ایک بہترین انداز میں جو ہے وہ پیش کرنا, یہ آج کی ضرورت ہے اور انقلاب کے بعد کی ضرورت ہے. اب میں اپنی گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ شریعت نے اس قسم کے کام جسے ہم فائنانسنگ کہتے ہیں, جو کہ بینکنگ کے ذریعے سے ہوتا ہے, اس کے لیے کیا اساسات فراہم کی ہیں. دیکھیے, ایک صاحب نے ایک دفعہ یہاں پر تقریر کی تھی, ایک بہت اچھی بات کی انہوں نے کہا سود بہت بڑی لعنت ہے, بہت بڑی برائی ہے, کوئی شک نہیں, اور اس کا کچھ مظاہرہ ہم نے کل کی جو ہے خطابات میں دیکھ بھی لیا. لیکن انہوں نے کہا اس کے اندر ایک بہت اچھائی کی بات بھی ہے. اچھائی کی بات کیا ہے کہ یہ نظام بہت سہل ہے, اس میں قرض کا لین دین سہولت سے کچھ پرسنٹیج کے ساتھ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے, اسے کیلکولیٹ کرنا مشکل نہیں ہے. ایک دن کے لیے چاہیے اوور نائٹ لینڈنگ کرانی ہے, اس کے لیے کیا طریقہ ہوگا, مہینے کے لیے کیا ہے, اس کے لیے کیا طریقہ ہوگا. یہ اس کا سہل ہونا ہی ہے جس کی وجہ سے اسے اتنا جو ہے وہ فروغ حاصل ہوا, اور اس طریقے سے یہ پھیل گیا کہ آج یہ پورا جو ہے ایک بہت مربوط نظام کی صورت میں سامنے موجود ہے. باقی اس کے پیچھے کیا کانسپریسی ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن سہل ہونا اس کا جو ہے, اور یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے, سہل بات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے.